السلام علیکم دوستوں، آج میں پیش کر رہا ہوں کسی بھی قسم سے کوئی مرض ہو اس سے نجات حاصل کرنے کا عمل۔ یہ عمل بہت ہی مؤثر ہے اور انتہائی تیزی سے اثر کرتا ہے، اور باقی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ اس میں اس کی شفا لکھی ہے یا اسی میں اس کا یعنی کہ اس کا خاتمہ ہوگا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کی مرضی کو اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال جہاں تک علم کا تعلق ہے، اس عمل کو ہزاروں دفعہ آزمایا گیا ہے، اور جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کری ہے۔ تو بہت مؤثر قسم کا عمل ہے، اور اس کو وہی کرے گا جس کو کوئی مرض ہے، وہ خود کرے گا، باقی کوئی دوسرا علاج نہیں کر سکتا۔ طریقہ کار اس کا بہت آسان ہے۔ رات کو اگر مرض بہت شدید ہے، پاکی ناپاکی کا بھی مسئلہ ہے، تو اس کے دو طریقے ہیں۔ اگر اتنی پاکی ہے کہ نہانے کی حاجت نہیں ہے، تو رات کو سوتے وقت سینے پہ اپنا دل پہ ہاتھ رکھ کے، سیدھا ہاتھ دل پہ رکھ کے، اور بالفرض کوئی ایسا مریض ہے جو پاکی میں نہیں ہے، تو وہ زبان سے نہیں پڑے گا بلکہ دل کے اندر پڑے گا، اور اسی طرح سیدھا ہاتھ دل پہ رکھ کے پڑھتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ بہت جلدی اس کو شفا ہونے لگ جائے گی۔ باقی اللہ کی شروع میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کی مرضی کو اللہ ہی جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ انسان تو کوشش ہی کر سکتا ہے، باقی اس کی مرضی ہے۔ لیکن ظاہر ایک دوا ہوتی ہے، وہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس دوا سے مرض کو شفا ہو جائے گی، اور وہ استعمال کراتا ہے، اور اسی ہسپتال میں ہزاروں لوگ صحتیاب ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے ان کو صحت نہیں ہوتی۔ تو یہ سب اللہ کی مرضی ہے، لیکن جہاں تک اس عمل کا تعلق ہے، انتہائی مؤثر عمل ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی لوگوں کو، کئی انسانوں کو اس سے شفا عطا کری ہے۔ تو اس کو ضرور آزمائیں، آسان سا عمل ہے، اور کوئی خاص اہتمام نہیں کرنا، لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ جو مریض ہو وہ ہی اس عمل کو کرے گا، باقی اور کوئی بھی، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دم کر دے یا پانی پہ دم کر کے پلا دے، وہ اس طرح نہیں کرے گا۔ دونوں طریقے بتا دیے ہیں کہ اگر مریض پاک حالت میں ہے، اتنی پاک حالت میں ہے کہ وہ جنبی نہیں ہے، یعنی کہ نہانے کی حاجت نہیں ہے اس کو، تو وہ زبان سے پڑھے گا، اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے، دل پہ ہاتھ رکھ کے، وہ اس عمل کو پڑھتے پڑھتے سو جائے گا، یا جب تک ہمت ہو پڑھتا رہے، باقی پھر بعد میں سو جائے۔ دوسرا جو مریض ہے وہ کوئی ایسے مرض میں گرفتار تھا، تو وہ زبان سے نہ پڑھے، بلکہ دل کے اندر جو ہے وہ انہی آگے جو اسما آئیں گے ان کو پڑھتا رہے، اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتا رہے، جب تک اس کو نیند نہیں آ جاتی یا وہ تھک نہیں جاتا۔ ویسے تو اس عمل کی یہ خاصیت ہے کہ نیند بہت جلدی آ جاتی ہے،
تو کوشش کریں کہ تھوڑا سا اتنا پڑھ لیں کہ آپ کو تھوڑا سا اطمینان ہو جائے کہ میں نے پڑھ لیا ہے۔ تو عمل، امید ہے تمام باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو واٹس ایپ پہ کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک جو عاملین ہیں ان کے لیے بھی ایک الگ سے یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر وہ اس عمل کا چلہ نکال لیتے ہیں، یعنی کہ اس کو 1.25 لاکھ پڑھ لیتے ہیں، پر کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے، جال الغیب کا خیال کر کے پہلے دن، اور اس عمل کو 1.25 لاکھ آپ پڑھ لیں 11 دن میں، یا جتنی ہمت ہو اتنے دنوں میں آپ پڑھ لیں، تو آپ اس کے عامل ہو جائیں گے، اور پھر آپ اس کو غم وغیرہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کا جو خاص عمل ہے وہ یہی ہے، عمل تو خیر عاملین کے لیے بھی یہی ہوگا، لیکن جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے میں نے یہ عمل اپلوڈ کیا، کیونکہ واٹس ایپ پہ کئی لوگ رابطہ کر رہے تھے کہ کوئی مرض کا جو ہے وہ ایسا عمل ڈالا جائے جس سے اللہ پاک جو ہے وہ جلد سے جلد شفا یاب کرے۔ تو یہاں پہ دو میں وضاحت کر دوں کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ روزانہ رجال الغیب کی سمت تبدیل کرنی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس دن پہلے دن شروع کیا تھا اسی دن آپ نے اسی طرف منہ کر کے آپ نے پورا عمل، جب تک کا وہ چلہ ہو، جب تک کی تعداد ہو، وہ آپ نے اسی طرف منہ کر کے آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ دوسرا عمل جو ہے میں نے ایک اپلوڈ کیا تھا جس میں پھول رکھنے تھے، اور وہ دریا سمندر نہر میں، تو وہ بھی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ 21 دن کے اگر زکوٰۃ دے رہا ہے تو وہ سب جمع کر لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اکٹھا کر کے ان کو دریا نہر سمندر میں ڈال دے۔ تو بہرحال یہ الگ سا آج کی ویڈیو کا جو میرا خیال آج اپلوڈ ہوئی ہے اس کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تو امید ہے تمام باتیں سمجھ گئے ہوں گے۔ اب میں آپ کو عمل پڑھ کے سناتا ہوں۔ الف لام میم، یا شافیو بحق اللہ الصمد